أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرے محترم دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کریں تاکہ ان مجالس میں بیٹھنے کا ہم کو پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائے۔ ہر آدمی دیکھ لے کہ کتنا میرے آگے جگہ ہے، جتنا آگے جگہ بڑھنی چاہیے اتنا بڑھ جائے، اور بیچ میں آپ جگہ نہ چھوڑیں۔ اگر بیچ میں جگہ چھوڑیں گے شیطان آگے بیٹھے اور پھر بدودی کرے گا۔ معلوم ہے شیطان کی بدودی کیا ہے؟ شیطان کی بدودی یہ ہے کہ یہ کہے گا پیشاب سی آ رہی ہے، پیشاب آ نہیں رہی، پیاس سی لگ رہی ہے تاکہ اس کو مجھے اٹھا کر، اس لیے پہلے ہی سے اس کے لیے جگہ چھوڑنا نہیں، وہ واپس میں مل جل کر کے بیٹھنا۔ دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک پریکٹس میں رہنا، پوری بات سننا اور پوری بات سمجھنا، اس لیے کہ پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے۔ ادھورا سنیں گے تو ادھورا کریں گے، ادھورے عمل پر کبھی کام کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کام کا پورا نفع اس وقت میں ملے گا جب عمل پورا کیا جائے۔ اس کے لیے مجلس میں شروع سے لے کر آدمی آخر تک رہے، کسی معمولی عذر سے مجلس کو چھوڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ My very dear respected brothers and friends and others, our dear respected guest is mentioning that before we start the talk, before we start the bayan, it's very important to remember and keep in mind a few things. If you keep these things in mind, inshallah, we'll be able to get the full benefit from sitting here. Number one is that each and every one of us should look in front of us. If there's any space in front of us, we should fill that space. We should not leave any space for shaitan. We should not leave any space empty, because if we leave these spaces empty, it will be hard for us to pay attention. And then when shaitan comes in between us also, then different types of thoughts will come into our mind. Maybe the thought will come into our mind that maybe I need to use the bathroom, or maybe I feel a little bit thirsty, let me go get some water. And many types of things will come into our mind. So it is necessary that from the very beginning, we sit as close as possible. Whatever space there is in front of us, we try to fill up that space, not leave any space for shaitan, and so that we can sit properly. Another thing that we have to keep in mind whenever we are listening to the talks of Deen is that we should make intention to sit in the gathering, to listen to the bayan from the beginning, until the very end. From the very beginning, we should sit, and we should not get up until the bayan is finished completely. Because if you cannot listen completely, that means you will not understand completely. And if you do not understand completely, how can we make the full amal? How can we put into practice correctly? Because the partial amal will not give you the full benefit. To get the full benefit, we have to make the full amal, and for that we have to listen from beginning to end. اب میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا پہلا حق سننا ہے، کہ آدمی ارادے سے، یقین سے، دھیان سے اور توجہ سے بات کو سنے۔ یہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچ جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی۔ اللہ نے دین کی بات میں اتنی زبردست طاقت رکھی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی ڈکیتی کا کام کر رہے تھے اور گھر کے اندر سے آواز آئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائے؟ بس اس بات کا ان کے دل میں کیا پہنچنا تھا کہ فوراً کہا آ گیا، اور ساری غلط حرکتیں چھوڑ کر بیت اللہ جا کر بہت بڑے اللہ والے بنے۔
दीन की बात की ताकत है, लेकिन शर्त यह है कि वो दिल तक पहुंचना चाहिए। दवा अंदर जाती है तो तंदुरुस्ती आ जाती है, ऐसी ही बात दिल तक पहुंच जाए तो जिंदगी के रुख को सही कर। इसलिए सबसे पहला हक है दीन की बात का इरादे और यकीन के साथ सुनना। दूसरा हक उसका अमल है कि अच्छी तरह सुनकर समझकर उस पर अमल करना, अमल की नीयत से बात को सुनना। अंसार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब बैअत के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने आपसे ये पूछा, अला मा नुबायअका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमसे किस चीज़ पर बैअत लेना चाहते हैं? यानी हम आपसे साथ देने का अहद व पैमान करेंगे तो हमें क्या क्या करना होगा, यह बताइए। तो आपने सबसे पहली बात फरमाई, तुबायउनी अला अस्सम्इ वल ताआ फिल मक़सदी वल मकरह, फरमाया इस बात पर बैअत करो कि मेरी बात को सुनोगे और मानोगे, जी चाहे तो और न चाहे तो। जी का क्या है? जी तो बावला होता है, कभी चाहता है कभी नहीं चाहता। तो जी चाहे पर नहीं करेंगे, बल्कि बात को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, इस पर बैअत करो। इसलिए दूसरा हक जो है मानना है, अमल करना है। इसलिए अमल की नीयत से आदमी बात को सुने। जब अमल की नीयत से सुना गया तो अल्लाह अमल की तौफीक देंगे। अल्लाह की तरफ से जो दाद व दहेज का निज़ाम है वो आदमी की नीयत है। हदीस पाक में फरमाया, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, और हर आदमी को वो चीज़ मिलेगी जिसकी उसने नीयत किया। जब अमल की नीयत से बात सुनेंगे तो अल्लाह अमल करा देंगे, जी चाहे न चाहे, हालात साजगार हो ना साजगार हो, माहौल मुनासिब हो ना मुनासिब हो, हर हाल में अमल की तौफीक मिलेगी अमल की नीयत की वजह से। And my dear respected brothers, the first haq and the first obligation of deen is to listen carefully. This is the first obligation that we are obliged to do, is to listen properly. We should pay attention. We should not only be here with our bodies physically, but we should be here with our minds and our hearts also. Because when the ears will listen properly, then it will come into the heart. Then when the words will come into the heart, then they will affect the heart, and the heart will become reformed, and the amal will become correct. There is a great power and a great strength in the talks of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, if on the condition that they are listened to properly. He's giving the example, there was one thief. He was a very great thief. He was a big sinner, and he just happened to hear somebody recite some Quran. He had just happened to hear some verses of Quran. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. He just heard the ayah, and when will the time come? When will the time come for the people of Iman that their hearts should become soft and tremble and become fearful of what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed of the haqq and the truth? When he heard the ayah, it affected him so much, he said, now is the time. Now is the time that the hearts will tremble. And after hearing the ayah of Quran al-Kareem, he made tawbah, he went to the Baytullah, and he became a very great wali of his time, a very great pious man of his time. Just by listening, Allah subhanahu wa ta'ala changed his heart. But the shart and the condition is that the ears should listen properly so it can affect the heart. Like the medicine. The medicine will cure, inshallah, if the medicine goes inside. If the medicine goes inside, then it can have this effect. The number two haq and the number two obligation that we have is that we should listen with the irada and the niyat of amal and practice, and with the yaqeen that inshallah we are going to practice. And when we fulfill the haq of listening and we sit with the intention of practicing, then inshallah we will get the benefit. Giving the example of the Ansar. The Ansar, they came from Medina and they came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they made bay'ah with Nabi sallallahu alaihi wasallam. They made pledge with Nabi sallallahu alaihi wasallam. They asked, Ya Rasulullah, what should we make pledge with you about? What is the bay'ah that we are going to make with you? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Tubayyi'uni ala sabr wa ta'a, that you are making bay'ah with me, you are making pledge with me on listening and obeying and following instructions. Whether you feel like it, whether you don't feel like it. In both conditions. Because the G or the nature of the insan, sometimes you feel like practicing, sometimes you don't
this intention that we will practice and do amal, whether we feel like it, whether we don't feel like it. Whether it's easy and comfortable for us, whether it's inconvenient and difficult for us. In all conditions we will obey. Because according to the niyat of a person, Allah subhanahu wa ta'ala grants that person according to his niyat, according to his intention. In the hadith it comes, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. For every person, he will get whatever he intended. Whatever intention he makes, Allah will give according to that niyat, inshallah. دین کی بات کا تیسرا حق تبلیغ ہے. اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ. میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس پہنچ جائے، اس کو آگے پہنچا دو. دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مَقَالَتِي. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اور خوش و خرم رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس نے میری بات کو سنا اور محفوظ کیا. ثم بلغها كما سمع. کہ جیسا سنا تھا ایسا آگے پہنچا دیا. فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ بات کو لینے والا ہوتا ہے. کہ آپ نے ایک کو پہنچائی اور وہ ایک ایسا ہمت والا نکلا کہ اس نے ہزاروں کے پاس پہنچا دیا. تو ایک بھی آپ کے حصے میں اور ہزار بھی آپ کے حصے میں، اس میں کہ آپ ذریعہ بنے بات کے آگے بڑھانے کے. اس نے دین کی بات کا حق اس کو آگے پہنچانا ہے. تو کہاں تک پہنچانا؟ کہاں پہنچانے میں پورے عالم کی نیت کرنا اور ساری انسانیت کی نیت کرنا کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور سارے انسانوں تک اللہ کی بات کو پہنچائیں گے. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات پہنچانے کا کیا راستہ؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، کئی ہزار شہر ہے، کئی لاکھ دیہات ہے اور دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں. ایک آدمی سب تک اور ساری جگہوں تک کیسے جا سکتا ہے؟ جانے کا کیا راستہ؟ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جتنوں تک اور جہاں تک جا سکتے ہیں خود جانا اپنی زندگی میں، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں جا سکے ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا اور بہترین عملہ بنانا کام کرنے والا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے اللہ نے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ عطا فرمایا. نبوت کا زمانہ 23 سال کا ہے اور 23 سال میں اتنا بڑا کام کرنا ہے کہ عالم ہے، انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ اپنایا؟ فرمایا محنت کا آپ نے یہ رخ اپنایا کہ اپنی ذات سے انتھک محنت کر کے اس کام کو کیا اور اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اور مجھے جتنا ڈرایا گیا اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. انتھک محنت کر کے آپ نے کوشش کر کے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے. تو آپ نے پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے 23 سال میں اپنے ہاتھوں 1.25 لاکھ صحابہ کا بہترین عملہ تیار کروایا اور 1.25 لاکھ آدمی تیار کیے صحابہ کی جن کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ تھی. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میں نہا اور رباط میں نہیں، بسرات میں نہا اور رباط میں نہیں. فرمایا یہ تو دن کے شہ سوار ہیں کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی قدرت کتنی بڑی، اللہ کے خزانے کتنے بڑے، اللہ کے احسانات کتنے بڑے، اللہ کی پکڑ کتنی بڑی، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں. اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، کر کے مٹ کے کھپ کے
ज़्यादा नहीं। फरमाया बस्साम बिन नहार व मक्काम बिन लैल, फरमाया दिन को हशाश बशाश अल्लाह के दिन का काम करने वाले हैं और रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिन और रात था वो दोनों चीज़ें अमले में मुंतकिल हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन दावत और तालीम के लिए अल्लाह ने आपको दाई और मुअल्लिम बना करके भेजा था, तो दिन का अक्सर वक्त दावत और तालीम के तकाज़ों पर खर्च होता था और रात का अक्सर हिस्सा इबादत में खर्च होता था। यहाँ तक कि आप अल्लाह के सामने इतने खड़े होते थे कि आपके पैरों पर वरम आ जाता था और आपके सीने से रोने की ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हड्डियाँ के उबलने की आवाज़ आती है। यह आपकी रात है और यह आपका दिन है, और यही दोनों चीज़ें आपके अमले में मुंतकिल हुई। सहाबा कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, काम का रुख ये है कि अच्छी तरह काम को समझना और अच्छी तरह करना और अच्छी तरह करने वाले आदमी अपनी ज़िंदगी में तैयार करना। आदमी बात बनकर नहीं बनना चाहिए कि ज़िंदगी में तबलीग में रहे, एक आदमी भी नहीं बना, बल्कि आदमी अपनी ज़िंदगी में मेहनत का ऐसा अच्छा रूप ले, ऐसा लोगों को समेटे, ऐसा लोगों को मेहनत में लगाए, ऐसा मेहनत में आगे बढ़ाए कि हमारे जाने से पहले बेहतरीन अमला हमारी मस्जिद में, हमारे हल्के में, हमारे पंचकोसे में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में काम करने वाला हो कि जिसकी वजह से हम इत्मीनान से जी भी सके, इत्मीनान से मर भी सके। जब बाप अपनी औलाद को देख लेता है कि मेरी औलाद ने मेरे काम को संभाल लिया, तो इत्मीनान से जी भी जाता है, इत्मीनान से मर भी जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन काम करने वाले आदमी तैयार करना, इन सारी बातों को सामने रखकर पूरी मजलिस में बैठना है, आखिर में अपने आप को उसके लिए पेश करना है। And my dear respected brothers and friends and elders, the third haq and the third obligation that we have whenever we hear the talks of deen is that we should make this intention of conveying, of doing tabligh. That whatever we have heard, whatever we have listened to, whatever we have understood, we should convey it to others. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith, "Ballighu anni walau ayah." Even if one word of deen or one item of deen has reached you, whatever you know, you convey it to others. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also made dua for the person. Nadharallahu wajha man sami'a maqalati. Then may Allah keep that person's face happy and prosperous and successful. The one who listened to my talks, who listened to my words. Thumma badagaha kama sami'a. And then he conveyed it the way that he heard it. He heard my talks and he conveyed it. He did tabligh of it. Rubba muballagin aw amil sami'in. Because many times the one you are conveying to, the one who is being told, he is more preserving and more capable than the one who is conveying. The person who we give convey to, if he is able to practice and understand, and he is the means, there are some people that have so much himmat, they become a means of guidance for so many people. Thousands of people come under them because of them. So if I am the means of that person getting the message and understanding the work, then I will get reward from his side and also the reward of the thousands that are also from him. So such a great opportunity. And what is our job? Up to where should we convey and up to where should we do tabligh? We should do the tabligh and convey up to wherever our niyat should be the entire alam and the entire humanity, the entire world and the entire insaniyah. Now how we can convey this message and convey this word to the entire alam? The alam in the world is very big. 7 billion people or so, hundreds of countries, thousands of cities and thousands of villages. How are we going to make this message reach them and convey the message? The way is, what is the process, what is the procedure? That wherever I can go myself, wherever I can physically go myself, I will go and preach the message. And wherever I cannot go myself, I will prepare such a group of people, I will prepare such a majma that they will go to those places where I cannot go. To create an amala, to create a workforce, to create a group, a jamaat that will carry out this work. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his niyat and his concern was for all mankind. His maidan and his field of work was the entire mankind until the Qiyamah. But he was given only 23 years to do this great job.
Such a huge job, such a tremendous and such a huge job and responsibility, but the time period is only 23 periods, 23 years. How did Rasulullah make effort? Rasulullah made untiring effort. Such effort and such sacrifice. Rasulullah mentions that the amount that I have been harassed, the amount that I have been given taklif and difficulty, no one else has been given that much difficulty and taklif as I have been given for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah himself, the longest safar and the longest journey that he himself made personally was up to Tabuk in Hijaz. But the Sahaba Kiram, the group that he created a group and a majma and a muamala of 125,000 Sahaba approximately. And these 125,000 Sahaba, they were a mirror of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were a mirror of the lifestyle and the maqsad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Their days were like the days of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Their nights were like the nights of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fursanun bin nahar wa ma'un bin layl. On the days they were on their horsebacks, making effort for deen, calling the people towards Allah subhanahu wa ta'ala, doing the effort of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhban bin layl, and they were on their prayer mats and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Alone in the night time, in solitude, getting close to Allah, doing ibadat of Allah. Basam bin nahar, in the daytime they're smiling and happy with the people to attract them to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka'u bil layl, but at the night time they're crying, and making ibadah, and getting close to Allah subhanahu wa ta'ala. They're introducing their creation to Allah Rabbul Alameen. Allah mentions them in the Quran that in the daytime, in the night time, they're very little that they're sleeping at night time. The most of the night is spent, little bit of the time of night is spent sleeping. Most of the night is spent in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And at the end of the night, what are they doing? They are asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. They're making istighfar. The day and night of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The day of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, most of the day was spent in da'wat and ta'aleem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent as a da'i and as a mu'allim, as an inviter and as a teacher. And the night of Nabi sallallahu alaihi wasallam was spent as in ibadah, in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So much ibadah of Allah, so much worship of Allah that the Mubarak feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to get swollen because of standing excessively. So much ibadah of Allah that from the Mubarak chest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a noise like the noise of a boiling kettle, the noise of a boiling pot of water, that type of noise would come from the chest of Nabi sallallahu alaihi wasallam out of concern and crying and weeping for the world. It should not be that we should become barren, like a woman who has no children. But we should produce an amla. We should produce a group that after us, that in our masjid, in our locality, in our city, in our country, such a group of people should be produced by us with the will of Allah, that even after we leave, the work will continue. Like the father, when he sees that his sons, when he sees that his children have taken care of the business, then he can live happily and he can die happily. He dies in peace. That even after I die, the work will continue. So we should have this type of attitude and this target, that such a group of people we should present and produce, that even afterwards they will continue the work, so we can die in peace and leave this world. मेरे मोहतरम दोस्तों, समझने की और पूरी उम्मत और इंसानियत को समझाने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता बनाया है। मर्द भी, औरतें भी, शहजादे भी, फकीर भी, सारे एक ही रास्ते से दुनिया में आते हैं और वो माँ का पेट है। हर बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक परवरिश पाता है और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से इसको दुनिया में लाते हैं। तो हर एक इंसान के दुनिया में आने का एक ही रास्ता है। ऐसे इस दुनिया की छोटी सी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता मौत है। कि हर आदमी मौत के रास्ते से इस थोड़ी सी जिंदगी को छोड़कर आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ जाता है। जिस जिंदगी के बारे में अल्लाह वाले ये फरमाते हैं
کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو آنے جانے کے بیچ کی یہ چھوٹی سی زندگی اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے بنانے کا بھی ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ دین کا ہے۔ اور اللہ نے یہ بات طے فرما دیا ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دین کے راستے سے کریں گے، اور جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے۔ And my dear respected brothers, what do we want to explain to the entire mankind? What are we conveying to the entire mankind? We have to convey to the mankind, we convey to the ummah that there is only one way that we all came into this world. Whether a person is poor, whether a person is rich, whether a person is a king, whether a person is a subject, whatever a person may be, male or female, there's only one way we came into this world. Each and every one of us were in the wombs of our mothers for 9 months. We spent 9 months or so in the wombs of our mothers. Then Allah subhanahu wa ta'ala brought us into this life. And then after leading this small life, whatever time it may be, there's only one way to lead this life. There's only one way to get out of this life that Allah has put us in, and that is through maut, the death. And after the death, when the death will come, there's a never-ending life. There's a life which is forever and for infinite. Such a huge and such a long life that the example is given that if the distance between the earth and the sky, the space between the earth and the sky were filled with mustard seeds, such tiny seeds, and they were filled with between the earth and the sky, and hypothetically every 1,000 years a bird were to come and take one seed. A bird comes and takes one seed, comes up after another 1,000 years, takes another seed, and the process continues and continues. There will come a day, after thousands and millions and billions, who knows how many years, there will come one day, after a very, very long time, when all the seeds will finish. But the life of the Akhirat is so long which will never finish, it will never end. But the success of that life depends entirely on how we live this small life. This small and short temporary life, if we live it properly, then we'll be successful. And the only way we can make this life and the hereafter successful, it is only one way, and that is the way of deen, to follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے اللہ تعالی شان نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ فرمایا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی یہاں پسندیدہ صرف دین اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے گا وہ ہمارے یہاں پر مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر آئے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مالدار ہے، اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے، بلکہ مال کا تعلق صرف اللہ کی تقسیم سے ہے، اور اللہ نے جس کے لیے مال تقسیم کیا اور وہ مالدار ہے۔ اب اس نے اپنے مال کے ساتھ اپنی جان لگا کر کے دین کو حاصل کیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے دین نہیں آتا، اس لیے اس نے اپنی جان لگا کر دین کو حاصل کیا۔ وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے، اور اپنی جان مال کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرتا ہے اور اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے بچاتا ہے، عبادت پر بھی لگاتا ہے، دعوت بھی لگاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر بھی لگاتا ہے۔ فرمایا ایک قسم دنیا میں وہ ہے۔ دوسری قسم فرمایا دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا، لہذا وہ مالدار نہیں ہے، وہ غریب ہے، لیکن اس غریب نے اپنی جان لگا کر دین کو حاصل کیا، اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اپنی جان لگانی ہوتی ہے۔
جماعت سے پوچھا کہ تمہارے چلے میں کتنا خرچہ ہوا؟ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، شروع زمانے کی. تو جماعت نے یوں کہا کہ ہمارے ہر آدمی کا چلے میں صرف 2 روپیہ خرچ ہوا. کتنا خرچ ہوا؟ صرف 2 روپیہ. کا کیسے خرچہ ہوا 2 روپیہ؟ مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور تینوں ٹائم دعوت ہوتی ہوگی کھانے کی. فرمایا ایک دن بھی گاڑی نہیں ہے، ایک دن بھی دعوت نہیں. تہجد پڑھ کر ہم پیدل چلتے تھے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد کسی بستی میں پہنچ کر کام شروع کرتے. دوپہر کو کام سے تھک ہار کر کے باغ میں سے امرود کی ایک ٹوکری لے کر آتے. یو پی کے علاقے میں امرود بہت سستے ہوتے ہیں، سیزن میں چند پیسوں میں مل جاتے ہیں. تو وہ ٹوکری لے کر کے مسجد میں آتے اور ساری جماعت مل کر کے وہ امرود کھا لیتی. یہ صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے اور یہ رات کا کھانا ہے. کل دوپہر کو پھر امرود کھائیں گے. پورا 40 دن امرود کھا کر کے چلہ لگایا اور پورا 40 دن پیدل چلے. ایک آدمی کا 2 روپیہ خرچ ہوا اور اپنا دین بنا لیا. اس لیے کہ دین کے بنانے کے لیے آدمی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنی جان لگانی پڑتی ہے. اسی لیے ایک آدمی اگر پورے دارالعلوم کا خرچہ چلا لے لیکن خود بیٹھ کر قرآن نہیں سیکھے گا تو اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ یہ غریب ہے لیکن اس نے محنت سے دین بنایا. اب جب یہ مالدار دیندار کو دیکھتا ہے کہ یہ عبادت پر بھی اپنی جان لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، دعوت کے تقاضوں پر بھی لگاتا ہے، اللہ کی مخلوق پر بھی لگاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ نے مال دیا ہوتا تو میں بھی ایسے کام کرتا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ. فرمائیے غریب اور مالدار دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے اللہ کے یہاں برابر ہے. اللہ مالدار دیندار کا جو اکرام کریں گے وہی اکرام اللہ اس غریب دیندار کا اس کے دل کے سچے جذبے پر کریں گے. And my dear respected brothers, the only deen of Allah subhanahu wa ta'ala, the only religion that Allah subhanahu wa ta'ala will accept is the deen of Islam. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Only the deen of Allah or the deen of Islam is the deen which Allah will accept. Anyone who tries to get any other deen besides Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, it will never be accepted from him, it will never be qabul from him. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, and such a person will be one of the losers on the day of judgment in the Akhirah. And there are 4 types of people in this world. Allah subhanahu wa ta'ala has created 4 categories or 4 types of people. The first type of person is the one whom Allah subhanahu wa ta'ala has blessed with mal. Allah has given him wealth. And because, my dear brothers, mal is something which is not attached to the intelligence or the smartness of a person, nor is it attached to the effort of a person. It doesn't mean that a smarter person will get more wealth, or a person who works harder will make more money. But rather, this is the taqseem of Allah. This is the decision of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gives some people wealth, Allah does not give some people wealth. So Allah subhanahu wa ta'ala, the first person is the one whom Allah gave wealth. And with his effort and with his striving, that person, he already had the wealth Allah gave him. With his striving and with his effort, he was able to obtain deen. He was able to learn the deen and practice it. Because for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, this is not attached to anything, but rather to the effort of a person. When a person will make effort, Allah will give him deen, he will obtain deen. And if a person will not make effort, then that person will not get deen. And this person who has wealth and also obtained the deen, what does he do? He spends his wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He spends his wealth for the taqazas of deen. He spends it for ibadah. He spends it for da'wah. He spends it for fulfilling the haqq of other people. He's spending his wealth that Allah gave him for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the first type of person. The second type of person is the one that he has no mal. He's not a rich person. He doesn't have wealth, but rather he's poor. But he made effort, he's strong, and he was able to get the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Because, my dear brothers, to get deen into our lives, we do not need money. We do not need wealth, but rather a person needs to make effort. There's only one way to get deen into our life, and that is to make effort for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Our guest is explaining
that one Jamaat came back after spending Chilla, after spending 40 days. This was a very long time ago. So they were taking the Karguzari and hearing what happened with the Jamaat. So they asked, the elders, they asked the Jamaat that just came back for 40 days, that how much did you spend in these 40 days? So the Jamaat said that we spent 2 rupees. In the whole entire Chilla, we spent 2 rupees in the whole 40 days. And it wasn't because that every day people were giving them dawah. MashaAllah, sometimes we go to the Qatar, people are feeding us, MashaAllah, 3 times a day. And they are taking us from one masjid to the other with their cars. Alhamdulillah, making it easy for us. It wasn't because of that. But rather, how did this Jamaat make effort? The Jamaat know that what we used to do, that we used to make tahajjud salah. And after tahajjud, we used to start walking to the next village, to the next basti. And we would walk 1, 2, 3, 4 hours, however long it would take. And then we would reach the next basti, we would reach the next locality, next village, and we would start working, making our amal in the masjid. And then what would happen? After some time in the morning, some of the brothers would go to the garden, and in UP, in the state of UP, there are a lot of guavas, amrud guavas. They're very cheap. In the season, you can get them for just a few paisa, and you can get a whole bunch of them. So they would send the brothers out, and they would get a whole basket full of full basket of guavas, and the whole Jamaat would gather around the basket, and they would eat those guavas. And this would not be just a breakfast, but this would be the breakfast, the lunch, and the dinner for that day. Until the next day, they would not eat anything. They would again get the guavas and the abdur, and they would spend their time like this. And the whole 40 days was spent like this, and they spent 2 rupees in the whole 40 days. And it's showing that getting the deen is not attached with money. Getting the deen is not attached with wealth, but rather obtaining deen is attached with the effort of a person. A person can financially be the sponsor of an entire Darul Uloom. Maybe Allah gave him so much money, he can finance the entire Darul Uloom and give all the expenses. But until he himself makes effort and sits down, his Surah Fatih will not be correct. His Surah Fatih will only be corrected when he himself sits down and makes the effort to fix his Surah Al-Fatih, even though he is sponsoring the entire Darul Uloom. So this poor person, the second type of person, is the one that he is deendar, but he sees the wealthy person spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So he also wishes and he desires and he makes a niyyah that I want to also be like that person. If I had wealth, I would also spend it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, وَكِلَاهُمَا فِي الْأَجْرِ السَّوَاء. Both of these people, the rich man and the poor man, both of them are equal in their reward because of the intention of the person. फरमाया तीसरी किस्म वो है कि जिसके नसीब में अल्लाह ने माल लिखा है और वो मालदार है, लेकिन माल के नशे में आकर उसने दीन नहीं बनाया। जब दीन नहीं बनाया तो इसको मालूम ही नहीं है कि माल कहाँ लगाना चाहिए। वो अपने माल को गुनाहों के कामों में खर्च करता है, अल्लाह की नाराजगी के कामों में खर्च करता है, लोगों के सताने में माल को खर्च करता है। तीसरी किस्म दुनिया में ये है। चौथी किस्म वो है कि जिसके नसीब में अल्लाह ने माल नहीं लिखा, वो गरीब है, लेकिन उस गरीब ने अपनी जान लगाकर दीन नहीं सीखा। उसको मालूम नहीं है कि दीन फकीरी में भी कैसे कामयाबी दिला सकता है, लिहाजा वो गरीब है और बेदीन है। लेकिन जब मालदार बेदीन को देखता है, जब वो गुल छल्ले उड़ाता है, तो इसके दिल में भी एक होड़ उठती है और इसकी राल टपकती है कि मेरे पास भी माल होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फकिलाहुमा फिल बिज़्र सवा, फरमाए वबाल और पकड़ के एतबार से ये दोनों बराबर है। जो मालदार बेदीन का अल्लाह पकड़ करेंगे, वही अंदर के जज्बे की वजह से उसकी भी पकड़ करें। इसलिए बुनियादी बात समझने और समझाने की ये है कि अल्लाह के यहाँ मसला मालदारी गरीबी का नहीं है, बल्कि दीनदारी और बेदीनी का है। जो जिस हाल में है, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह इसको कामयाब करेंगे, और जो बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को उजाड़ देगा। And my dear respected brothers and friends, the third type of person is the one whom Allah gave a lot of wealth.
he has a lot of money and wealth, but unfortunately he never learned the deen, he never practiced the deen, he never obtained the deen of Allah, and he became intoxicated in nasha, intoxicated with his wealth, and that led him to, and he did not know where to spend his wealth properly, because he never learned the deen. So what did he do? He's spending his wealth in ways which are sinful, in ways to disobey Allah subhanahu wa ta'ala, spending his wealth in ways to hurt other people, and not fulfilling their rights and stepping on their rights, violating their rights. So because of his wealth, this person becomes unsuccessful because he's using it improperly. And the fourth type of person, the fourth individual, is that person that he's poor, but he did not make effort, like the other person, the second type, he did not make effort to learn the deen and practice the deen. So he's poor and he doesn't have deen either. And he doesn't even know how to become successful in poverty. Because if he had learned the deen, he would have known that even in poverty a person can become successful if he follows the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So this fourth person, who's not wealthy and poor, he sees the third person, the one who's wealthy and disobeying Allah and supposedly having a lot of fun and enjoying himself. You see, he also gets this desire, and he also gets this wish in his heart that I also wish that if I had money, if I had wealth, I would do the same thing that person is doing. I would also be disobedient, and I would also spend it on my luxuries and fulfilling my desires and not worrying about the deen of Allah. He had the same intention as that other person. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, فَكِلَاهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ. Both of these people in their sin, in their disobedience, in their sin, they are equal because they have the same intention. So the basis in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is not wealth. That's not the basis for anything. The basis is deendari. How much we are following the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. In any condition a person follows deen, Allah will make him successful. And any condition a person does not follow deen, Allah subhanahu wa ta'ala will make him fail. دوسری بات میرے دوستوں یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. اس لیے کہ کامیابی اور ناکامی کا جو مفہوم انسانوں نے طے کر رکھا ہے اور اکثریت انسانوں کی اسی کو کامیابی اور ناکامی سمجھ کر کے جی رہی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے. انسانوں نے کامیابی یہ سمجھا ایک آدمی کو اچھے اور بہت مل جائے, اچھا کھانا مل جائے اور بہت مل جائے, اچھا مکان مل جائے اور کئی ایک مکان مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے اور کئی ایک گاڑی مل جائے, اور ایک خوبصورت عورت مل جائے, اور یہ ضرورتیں اچھی طریقے سے پوری ہو جائے, وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں, اور جس کی ضرورت ادنا طریقے سے پوری ہو جائے وہ ناکام ہے. اس لیے کہ جہاں تک ضرورت کے پورا ہونے کا تعلق ہے, ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور دوسرے کی پوری نہ ہو رہی ہو. اس لیے کہ اللہ کے سب کے رب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالدار کو کھلائے اور غریب کو نہ کھلائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ سب کے رب ہے, اللہ سب کو کھلاتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ایک آدمی زردہ پلاؤ کھا رہا ہے, ایک آدمی چٹنی روٹی کھا رہا ہے. ایک آدمی کے بدن پر 5,000 کے کپڑے ہیں, ایک آدمی کے بدن پر 500 روپے کے کپڑے ہیں. بدن اس کا بھی ڈھکا ہوا ہے, بدن اس کا بھی ڈھکا ہوا ہے. ایک آدمی چھپر کے نیچے ہے. فرق اتنا ہے, ایک آدمی کے سر پر RCC کا چھپر ہے اور ایک آدمی کے سر پر کمیلو ہے, پترا ہے یا گھاس پھوس کا چھپر ہے. فرق اتنا ہے, سردی گرمی سے یہ بھی بچا ہوا ہے, سردی گرمی سے یہ بھی بچا ہوا ہے. جہاں تک سونے کا تعلق ہے, ایک آدمی 10,000 کی مسیری پر اپنی نیند پوری کرتا ہے, ایک آدمی چٹائی پر یا کھٹے پر اپنی نیند پوری کرتا ہے. 8 گھنٹہ یہ بھی سوتا ہے, 8 گھنٹہ یہ بھی سوتا ہے. آج دنیا میں کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی چندہ پلاؤ کھائے, جو آدمی بنگلے میں رہے, جو آدمی گاڑی میں پھرے, اور جو آدمی اچھے کپڑے پہنے وہ کامیاب ہے, اور جس کے پاس معمولی سامان ہے وہ ناکام ہے. میرے محترم دوستو, یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے ہی نہیں. آپ یہ بتاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں. اگر آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ آسمان اور زمین نہیں پیدا کرتے. آپ کی شان اتنی بڑی ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو آپ کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ
آپ سوتے ہیں تو پیر ایک طرف لگتے ہیں، دیوار میں ایک طرف سر لگتا ہے، اور آپ تہجد کے اندر میں سیدھا کرنے کے لیے ماں عائشہ کے پیر ہٹانے پڑتے ہیں۔ آپ کے گھر میں 2 مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، پانی پر اور کھجور پر آپ کا گزارا ہو رہا ہے۔ جس رات آپ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اس رات میں آپ کے گھر میں دیا نہیں تھا، تیل نہیں تھا کہ جس پہ جلا کر کے آپ کی تعزیت عیادت کریں، پڑوس سے تیل لا کر عیادت کی گئی۔ تو آپ یہ بتاؤ اس حال میں نعوذ باللہ آپ کی زندگی ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ جس کو کامیابی اور ناکامی سمجھ کر انسان اس جی رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ جو ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں اور ساری کائنات کے انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آیا ہے دنیا میں اسے ہر حال میں مرنا ہے۔ دنیا میں اللہ کے منکر دنیا میں ملیں گے، نبی کے انکار کرنے والے ملیں گے، قرآن کے انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن کوئی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ہر ایک کو موت آنی ہے، اور یہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ نقل مکانی ہے۔ ایک فنا ہونے والی دنیا سے باقی رہنے والی دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ قوت انتظامیہ کے سب ہونے کا نام موت ہے۔ کہ دنیا میں بھوک لگے تو آدمی انتظام کر کے بھوک دور کر سکتا ہے، پیاس لگے تو انتظام کر کے پیاس بجھا سکتا ہے، سانپ ڈسنے کے لیے آئے تو مار کر اس کو بھگا سکتا ہے، آگ میں آگ اس کی طرف بڑھے تو آگ سے بھاگ سکتا ہے۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں آدمی بھوک لگے گی لیکن بھوک سے آدمی اپنے بچا نہیں سکتا۔ اتنی بھوک لگے گی کہ پوری دنیا کا کھانا کھا لے اور اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اتنی پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی پی لے اور اس کی پیاس نہ بجھے۔ ایک ہی وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی، ایک ہی وقت میں فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، ایک ہی وقت میں بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی ہوگی، ایک ہی وقت میں سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا نام موت ہے۔ تو فرمایا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس موت پر تم ختم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ تمہارے لیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کیا ہے وہ اپنے عمل نامے میں دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کیا ہے وہ اپنے عمل نامے میں دیکھے گا۔ And also, my dear respected brothers, what is success? What is the definition of success and what is the definition of failure? Unfortunately, what the insan and what the human being has specified as being success, and what the human being has specified or assumes to be failure, this is not really success, nor is it really failure, but rather it is a deception of success. It's a doga, it's a deception, it's a trick. A person, insan thinks, the human being assumes that having good clothes and having a lot of good clothes, this is success. Having good food and having a lot of good food, this is success. Having a house and have many houses and many places to live, this is success. Having a car and a good vehicle and having many of them, this is success. Having a beautiful woman to marry, this is success. This is what the insan assumes. This is what the human being thinks is success. But this is not a success, but rather this is a deception of success. These are the fulfilling of our needs. To have these things, this is to fulfill our needs. Allah Rabbul Alamin is our Rabb. He is our creator and He is our Rabb. He is our provider. He is our cherisher. He is our sustainer. How could it be that Allah will feed only the rich person? Allah will not feed the poor person. Allah will feed both of them. Allah will take care of the durriyat and the needs of the rich as well as the needs for the poor. It's just that there's a difference. The rich person is wearing clothing of $5,000, and another poor person is wearing clothing for $500. The rich person is eating very high, luxurious type of food, and the poor man is eating simple type of food. And the rich man is under the roof of concrete and cement and bricks, and very fancy, and the poor person is under a roof made of grass or from a hut. But both of their needs are being fulfilled. And the rich person is sleeping on a bed which is maybe $10,000.
and very expensive and very fancy and very luxurious. And the poor man is sleeping on the street, on the mat, on the straw mat. Both of them are getting their 8 hours of sleep. Just the difference is that one is living a simple life, one is living a luxurious life. So there's the definition of success is not in having a house or having nice clothing or having a lot of money. That is not the definition of success. And it's not the definition of failure not to have these things. But rather, what is success? We have to remember, my dear brothers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the king of the world. Allah subhanahu wa ta'ala gave him such a high status. After Allah subhanahu wa ta'ala, the status belongs to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If it weren't for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to be created, Allah would not have created the whole universe. And what is the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam? We see that his house that he lived in is so small that if he were to lie down, his feet were to touch one end of the house, one wall, and his head would touch the other wall. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is doing tahajjud at night, when he's making sajda, Amma Aisha and Anna, she has to fold her feet in because there's no room, not enough room in the room in the house that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can make sajda, and Aisha is laying down. She has to fold her legs and then he can make sajda. Then two or 3 months would pass when there would be no food would be cooked in the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not enough food to be cooked in the house of Nabi sallallahu alaihi wasallam for many months. The day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away from this life, there was not enough oil in the lamp to burn, to light the house of Nabi sallallahu alaihi wasallam. They had to borrow oil from the neighbors so that people could come and riyadat and ta'ziyat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's family from borrowing the oil from the neighbors. Na'uzubillah, no one will say that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was unsuccessful. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was most successful. But without having any of the luxuries of this world, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became successful. Allah Rabbul Alameen is our Khaliq and our Creator. And Allah subhanahu wa ta'ala stipulated, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Every person, every soul, every individual will taste the death. There are many people in the world who are munkir and rejecter of Allah. They believe there's no God. There are many people who are munkir and rejecter of the prophets. They say there's no prophets. There are many people who do munkir of the akhirah. They say there's no life after death. But no one can deny the death because it's such an obvious reality. It's so obvious that everybody will have to die one day. And death is not the ending of this life. It seems like life is ending, but it's actually transferring. Our life transfers from this temporary world into the life of the hereafter, which is forever. And what is death? Death is when the power for us to do anything ends. In this world where we feel thirsty, we can make some intizam and drink some water, and inshallah our thirst will become quenched. When we feel hungry, we can make some intizam, we can make some arrangements, and we can fulfill our hunger. If there's a snake or some danger, we can run away. If there's some fire, we can protect ourselves in this world. But what is death? When death comes, death is such a thing that a person will be hungry, but he will not be able to fulfill his hunger. A person will be thirsty, but will not be able to quench his thirst. The person will be burned in Jahannam. He will be burning. At the same time, the angels will be beating and torturing him. At the same time, he will be hungry and thirsty at the same time. At the same time, scorpions and snakes will bite that person. This is what death is. This is both. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Whatever any amal we did, whatever small amount of care we did, good, we will see it. Whatever small amount of evil we did, Allah subhanahu wa ta'ala will show it to us and we will see it. اللہ جل شانہ نے انتظام کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں 4 فرشتے 24 گھنٹے رہتے ہیں. 2 فرشتے فجر میں آتے ہیں جو عصر تک رہتے ہیں. 2 فرشتے عصر میں آتے ہیں جو فجر تک رہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ
اجتما. آدمی کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا, میری چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور میری بڑی چیز بھی نہیں چھوڑا. اللہ فرمائیں گے تو اپنی کتاب کو پڑھ اور پڑھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر دے کہ تیری کتاب اور تیرا عمل نامہ تجھے جنت کی راہ دکھا رہا ہے یا تجھے جہنم کی راہ دکھا رہا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو آدمی جہنم کے عذاب سے بچا دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا, فرمایا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے اور موت کے وقت میں انسان کے سامنے دھوکہ کھلے گا. And my dear respected brothers and elders, Allah Rabbul Alameen has sent with every human being every day 4 angels. 2 angels come at Fajr time and they stay with that individual until Asr. Then 2 other angels come at Asr and they leave that person next day at Fajr. And what is the job of these malaika? What is the job of these angels? They are stipulated and they are deputed to write down all the amal of a person, to write down all the deeds of a person. The angel on the right will write the good amal, the good deeds, and the angel on the left will write the bad deeds. Because the insan is a machine of amal. The insan is the machine of making action. All the other machines in the world, they make products or merchandise or things. But the insan is a machine of amal. A person makes amal with the eyes. If he looks at his mother with love and muhabbat, this is a good amal. It will get him towards the pleasure of Allah. If he looks at haram with the same eyes, the person is getting bad amal. He's leading him towards destruction. Person holding with his hands, he can either hold properly or he can hold in such a way he's getting sin from Allah. Walking of the legs, the thinking of the brain and the thoughts, all of these are actions. And all of these actions insan is producing. And whatever good or bad actions are done, the angels they are writing. So much so that in the hadith it comes that one person will come on the day of judgment, he will have 99 registers of deeds. 99 registers of deeds, and each register will be so long. And everything will be written. And it will be told to the person, Iqra kitab read your record. Read the record that you have. It is enough for yourself that you read. It is enough for yourself to judge yourself. And the insan will say, what type of record is this? What type of book is this? It did not leave any small amal, any small deed, nor did it leave any big deed. Everything is recorded in there. And Allah subhanahu wa ta'ala describes what is success. Success is that a person is saved from the fire of Jahannam and is entered into paradise. Allah subhanahu wa ta'ala says about that person, he has attained success. And then the person will realize that this life is nothing, that this life is nothing except a place of deception and hope. اس لیے کہ میرے محترم دوستو, ہمیشہ رہنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے اور خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور جنت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے. کہ ہر ایک انسان کو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا, کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. تندرست بنا کر داخل کیا جائے گا, کبھی بیمار نہیں ہوگا. خوبصورت بنا کر داخل ہو کر کیا جائے گا, کبھی بدصورت نہیں ہوگا. زندگی دے کر داخل کیا جائے گا, کبھی آپ کے پر موت نہیں آئے گی. اللہ کا دیدار ہوگا, جیسے چوتھی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی, اس طرح اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا. رہا دنیا کی زندگی, وہ دھوکے کا سامان ہے اور دھوکہ انسان پر کھلتا ہے جب موت آتی ہے. اور میں الناس
जलूंगा तो चूल्हा जलेगा, ये हकीकत है, और रात को जो कुछ मैं देख रहा था ये धोखा है। इसीलिए अल्लाह के शान फरमाते हैं हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिल बअस। अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं ऐसे इंसान को जो अल्लाह को और आखिरत को भूल कर जिंदगी गुजारता है, जब मौत का वक्त आ जाता है तो उस वक्त में अल्लाह से कहता है अल्लाह मुझे दुनिया में वापस कर दे। इसलिए कि हदीस से बात में आता है कि मौत के वक्त में आदमी को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर इसका ठिकाना जन्नत है तो इसके रूह निकलने के लिए ऐसा तड़पती है जैसा परिंदा पिंजरे में से निकलने के लिए तड़पता है और फरकता है कि कब निकल जाऊं और जन्नत में पहुंच जाऊं। और अगर एक आदमी ने अपनी आखिरत को भूल कर जिंदगी गुजारी है तो उसका ठिकाना जहन्नम दिखाया जाता है। तो इसलिए वो निकलना नहीं चाहती है, उसको मार मार कर निकाला जाता है, यहाँ तक कि उसको इतनी तकलीफ होती है कि किसी आदमी के बदन पर 300 तलवार के वार मारे जाए, उसे जितनी तकलीफ होती है इतनी तकलीफ इसको मौत के वक्त में होती है। एक बकरी को ज़बान के बगैर उसकी खाल निकाले जाए और उससे जितनी तकलीफ होती है इतनी मौत के वक्त में उसकी तकलीफ होती है। और उस वक्त में ये कहता है अल्लाह मुझे दुनिया में वापस कर दीजिए। आज मुझे पता चला है कि आखिरत में जो सिक्का चलता है वो ईमान और अमाल का और नेकी का सिक्का चलता है और वो मेरे पास है नहीं। अल्लाह मुझे दुनिया में वापस कर दीजिए ताकि मैं नेक अमल कर दिया हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है कल्ला। और मैं हर चीज़ ऐसा नहीं हो सकता है, एक बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आ गया दोबारा माँ के पेट में नहीं जा सकता, और एक आदमी मौत के रास्ते से आखिरत की बॉर्डर में दाखिल हो गया तो ये दोबारा वापस जा नहीं सकता। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों फरमाया दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, इसलिए आखिरत से बनने का रास्ता अल्लाह ने दीन को बनाया है और दुनियावी जिंदगी के बनाने का रास्ता भी अल्लाह ने दीन ही को बनाया है। And my dear respected brothers and elders, Allah Rabbul Alameen has created Jannah, and in Jannah, and only in Jannah can a person fulfill their desires. This world, this dunya is only to fulfill the zarura, the needs, the basic needs that we have. That is why Allah created the world for us. But the fahishat and the desires, they will only be fulfilled in Jannah. Jannah is a place that a person will be young forever and will never become old. A person will be healthy forever, will never become sick and ill. A person will be beautiful and handsome forever, will never become ugly and old. A person will be living forever, will never face death. This is Jannah. Jannah is that place where a person will meet Allah. A person will see Allah. In the hadith it comes like a person can see the full moon on the 14th night. When it's the full moon, everybody can see the full moon without any obstacles, without any hindrances. Similarly, the people of Jannah will see Allah. They will meet Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Rabbul Alameen will announce, Allah Ta'ala will say to them, I'm happy with you, I am content with you, and I will never be angry with you. This is a true success. This is the actual success. And everything else, this is a dhoka, this is deception, this is a trick. The annas niyam idha matu intahabu. The people are sleeping, and when they will die, then they will wake up. This life that we are going through is like a dream, like the poor man living in the hut. Very poor person, the pauper, is living in the hut, but in their dream he's seeing that, oh, I'm the prime minister, I'm the president, I have so many people under me working for me, and I have so many houses, and I have so many cars, and he's enjoying himself in his dream. Then after a while his wife wakes him up, then he realizes, oh, it's the same old house, and the same hut, and the same way I have to wait at night for water, I have to work the whole day, and after so many hours I'll get something that I have to come back tonight and sleep in the same bed that I've been sleeping in. He realizes that I was in a dream, and everything was just fake, everything was just a dream. And the real life is the life of Akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran al-Kareem that when the people, hatta idha ja'a ahaduhumul maut, when the maut will come, then the person will say, oh Allah, send me back. After maut will come, the person will say, oh Allah, send me back to the dunya, so I can make good deeds. It will be said to the person, Kalla, never. You can never return. Because this is just something that you're saying, lip service. Because when a person will be dying, then the person will see his abode in Jannah. When the person is about to die and leaving this world, Allah Rabbul Alameen shows them his abode in Jannah. Just like the bird in the cage wants to leave and wants to fly out of the cage, when a person will see his abode in Jannah, he will want to hurry towards that place.
place and want to leave and go. And the death is so severe and death is so painful. It is like 300 cuts of the sword on the person, on the body. Maut and death is so painful. It's like the pain of skinning a goat alive without doing ziba of the goat, without slaughtering it. To skin the goat alive, how much pain? This is the pain similar to death. So a person will realize after dying that the currency of the akhirat is not wealth, but the currency of akhirat is iman and amal, is good deeds and the iman. But it will be told to that person, Kalla, never can you return. Just like a person after being born in this life, no one can go back to the womb of the mother. No one can go back inside of the mother. Similarly, after a person leaves this world and dies, and no one can come back into this life and make deeds again. The success of the akhirat will depend on how a person leaves this life in this very world. میرے محترم دوستو، دین کے راستے سے اللہ دنیا بھی اچھی اور خوشگوار بنائیں گے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے. کیا مطلب پاکیزہ زندگی کا؟ فرمایا اطمینان اور چین اور سکون والی زندگی دیں گے. جھوپڑے میں ہیں لیکن اطمینان میں ہیں، بیماری میں ہیں اور اطمینان ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اطمینان کا وہ سمندر موجزن ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سے جنگ کریں. حالانکہ وہ گدڑی پر بیٹھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن دلوں میں اطمینان اور چین اور سکون ہے. اس لیے کہ چین اور سکون مال کے راستے سے نہیں آتا ہے، چین اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے فرمایا دینداری کی بنیاد پر اللہ دلوں میں چین، سکون اور اطمینان عطا فرمائے. فرمایا آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے. کہ گھرانے میں محبت ہے، برادری میں محبت ہے، شہر والوں میں محبت ہے، دنیا والوں میں آپس میں محبت ہے. اس لیے کہ محبت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو فرمایا آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعا میں قبولیت عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. کبھی کوئی حال آتا ہے، کبھی بیماری کا، کبھی تندرستی کا. تو اس حال کے دور ہونے کا کیا راستہ؟ فرمایا حالات کا حل چیزوں میں نہیں ہے، اور حالات کا حل حکومتوں میں نہیں ہے. حالات کا حل صرف اللہ کے پاس میں ہے، اور اللہ کی طرف سے حالات کے حل کا راستہ اللہ نے دعا کا بنایا ہے. اور اسی لیے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. اس لیے اللہ سے دعا میں قبولیت ملتی ہے، تاکہ جب کوئی مسئلہ آئے اور اللہ سے کہے اور اللہ دعا کے راستے سے مسئلے کو حل کرے. فرمایا جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے، آدمی ایک دانہ زیادہ کھا نہیں سکتا، اور ایک آدمی ایک دانہ باقی رکھ کر مر نہیں سکتا. حدیث پاک میں فرمایا لن تموت نفس حتی تستكمل رزقها. فرمایا ہرگز آدمی کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اپنے مقدر کی روزی نہ کھائے. جو مقدر کی روزی اللہ نے
follow the deen, Allah will give us the pure life. That says in the Quran al-Kareem, the one who does good deeds, whether male or female, we will give the person hayat al-tayyibah, the pure life, the good life. What does that mean? A life of contentment. A person may be poor, but he will be content, peace of heart. A person may be sick, but he will be content of heart. If the pious people say, if the kings and the monarchs and the rulers, they knew what contentment we feel in our hearts, they would come and snatch it away from us. But they don't know. They see us sitting on the floor and wearing old clothes. They think that we are not happy. But the contentment that Allah subhanahu wa ta'ala puts because of following deen, this is not something which can get from any other thing. And through the deen of Allah subhanahu wa ta'ala will come mahabbah, love between the people. When there's mahabbah, things become easy. And when there's fighting and arguments, and there's difficulty and hardship. And Allah subhanahu wa ta'ala will make the du'as accepted, qabul. The du'as will become qabul and accepted when the person lives the life of deen. Because this world is a world of halat. The different conditions will come on a person. Sometimes ease, sometimes difficulty, sometimes sickness, sometimes hardship. So whatever halat, whatever conditions come, the solution is dua. When the person makes dua to Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will accept. Allah subhanahu wa ta'ala will accept his dua. And Allah will make his rozi, his sustenance and his earning will become easy for that person. Because whatever is muqaddam, whatever is written, whatever is decreed, you will definitely get. لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. No one can die until they fulfill the risk which Allah has stipulated. We cannot get less, we cannot give more. Allah will put barakat in the halal, and Allah subhanahu wa ta'ala will make our needs fulfilled. And there will be ease in the earning. Let's give you an example. A person has two workers, he has two servants. One servant is very loyal and obedient, and another servant is disobedient and very conniving. So what does he do to reward the loyal servant? He gives him a bag of wheat, 1 kilo of wheat. He said, this is for you. And he gives it to him and he uses it. He cooks it and he uses it. And the other servant who's disobedient and not a good person, the same kilo of wheat, what he'll do? He'll spread it all over the ground. And he said, this is for you, you take it. So the whole day he'll spend picking up the wheat. It will still be the same amount, at 1 kilo. But you will not get one thing more than you're supposed to. But the amount of effort and difficulty and hardship that he has to go through to get it will be different. Why? Because he's an unloyal person. When a person will follow the deen, Allah will give the person a clean and a pure life. Such a clean and a pure life that the people will envy this person. And they will want to be like him. And because of this person, so many people will accept the deen of Allah. मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने हमारे पर एहसान फरमाकर एक मुसलमान घर में पैदा फरमाकर इस्लाम की ये नेमत हमको अता फरमा दिया। अब अल्लाह जल्ल शानहू का हमसे ये मुतालबा है कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना